اردو ادب یوٹیوب چینل کے ناظرین، میں سید بصیر الحسن وفا نقوی آپ کے حضور میں سلام خلوص پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اہل ادب کے لیے، اہل سخن کے لیے، اردو کے شائقین کے لیے یہ مسرت کے لمحات ہیں کہ آج ایم خورشید صاحب کے فرزند اور ایم خورشید صاحب اور میں خاکسار خیابان ادب میں حاضر ہیں۔ یہ وہ ادارہ ہے جو علی گڑھ میں قائم ہے اور اس ادارے نے اردو ادب کی مسلسل بہت سی خدمات انجام دی ہیں اور دے رہا ہے۔ اس ادارے کے اگر ایک طریقے سے کہا جائے مالک، والی اور اس کو فروغ دینے والے، اس کے توسل سے اردو کو فروغ دینے والے عالی جناب پروفیسر صغیر افراہیم صاحب، سابق صدر شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہیں۔ آپ بلا شبہ پوری دنیا ادب میں محتاج تعارف نہیں ہیں، بلکہ جہاں جہاں اردو کے چاہنے والے موجود ہیں، خصوصاً فکشن کے سمجھنے والے موجود ہیں، وہاں آپ کو ماہر پریم چند کی صورت میں جانا جاتا ہے۔ آپ نے ادب کی مختلف جہتوں میں سفر کیا ہے اور نہ صرف فکشن کی تنقید کی ہے بلکہ شاعری کی بھی تنقید کی ہے۔ آج ہم ان سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ایم حبیب خان صاحب کے سلسلے سے۔ ایک بڑے محقق، ایک بڑے ادیب، ایک نامور شخصیت ایم حبیب خان اردو ادب میں محتاج تعارف نہیں ہیں۔ ان کی متعدد کتابیں نہ صرف طلباء کو فیض پہنچا رہی ہیں، نہ صرف اساتذہ کو فیض پہنچا رہی ہیں، بلکہ ناقدین فن بھی ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ آئیے ہم گفتگو کرتے ہیں عالی جناب پروفیسر صغیر افراہیم صاحب سے کہ ایم حبیب صاحب کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ آپ کے جو خدمات ہیں یا جو آپ ادب کے سلسلے میں یا میڈیا کے سلسلے میں کر رہے ہیں، آپ برا نہ مانیں، آپ سے کئی گنا زیادہ خورشید صاحب آپ کے والد محترم ایم حبیب صاحب کی خدمات ہیں، جن کا ہم اردو والوں کو قرض ادا کرنا ہے۔ میں اپنے دور طالب علمی سے انہیں جانتا ہوں، عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور بالواسطہ طور پر ان کو اپنے استاد سمجھتا ہوں، کیونکہ میرے اساتذہ ان کا بے حد لحاظ کیا کرتے تھے۔ ان کے بڑے کام ہیں صاحب، اور اس کا اعتراف مجھے اس وقت کرنا پڑا جب مجھے یہ کہا گیا کہ میر کے 300 سالہ یوم پیدائش کے موقع پر جو جشن منایا گیا اردو اکیڈمی راجستھان کی طرف سے، اور 26-27 اگست کو وہاں پر جو جودھ پور میں جو سیمینار ہوا، بہت یادگار سیمینار ہوا میر تقی میر کے اوپر، تو میں بہت آپ سے اس سے پہلے گفتگو ہو بھی چکی تھی، میرے اپنے کتب خانے میں جو چیزیں تھیں میں نے ان میں تلاش کیا، اور واقعی مجھے لگا کہ میر تقی میر کے اوپر بھی ان کا بے حد کام ہے اور جس پر مجھے گفتگو کرنی ہے۔ میں نے وہاں پر جس وقت میں نے صدارتی کلمات ادا کیے، اس وقت بھی گفتگو میں بھی اپنے پیپر پہ بھی ایسے کیا۔ وفا صاحب آپ بھی موجود ہیں، آپ دیکھیں کہ خاص طور سے ہمارے حبیب صاحب نے، ہمارے لائق صد احترام ایم حبیب خان صاحب نے جو کام کیا ہے وہ کلاسیکی ادب پر، شعرا پر بہت زبردست کیا ہے۔ میر سے پہلے خود ولی اور ولی کے معاصرین کو لیا، پھر میر کے معاصرین کو لیا، پھر میر کے بعد کے معاصرین کو دور کر، اور خود یہی نہیں کیا، انہوں نے لکھنؤ دبستان اور دہلی دبستان کو لیا، اور یہ سلسلہ دور تک چلا گیا ان کا۔ مولانا حسرت موانی سے لے لیجئے، فراق گورکھپوری پہ لے لیجئے، ایم حبیب صاحب کا کام معمولی نہیں ہے۔ ہم سب تو قرض اتاریں گے ہی، خورشید صاحب آپ کو بھی اس جانب توجہ دینی ہے۔ انہوں نے جس طرح سے ایسا نہیں کیا کہ انتخاب جرت یا انشاء کے اوپر کام کر دیا ہو، بلکہ ان کی مکمل زبان ہے، اس مقدمے کو اس طرح سے ہائی لائٹ کیا اور آسان زبان میں جو اساتذہ اور طلبہ دونوں کے کام میں آ سکے، بہت اچھا کیا۔ میں نے خاص طور سے دیکھا تھا بہت پہلے مولانا حسرت موہانی پر جب میں کام کر رہا تھا، اور مولانا حسرت موہانی چونکہ خوش قسمتی سے میں بھی اسی وطن میں پیدا ہوا جہاں مولانا حسرت موہانی یعنی اناؤ میں پیدا ہوئے، تو کلام حسرت کو جس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے، اور حسرت موہانی کو اتنا ہی نہیں، انہوں نے ہندی میں بھی انٹروڈیوس کرا دیا۔
اردو کے ساتھ ساتھ ہندی میں بھی آپ کے والد محترم نے ان کو انٹروڈیوس کرا دی جی. اور غالب سے بھی ان کی اتنی ہی رغبت، غالب کو ہی نہیں جگن ناتھ آزاد کو بھی انہوں نے اسی طرح سے لیا اور ہائی لائٹ کیا. انہوں نے نثر میں بھی ان کی خدمات ہیں. بنیادی نقطے پہ آنے سے پہلے یہ میں آپ کو صرف پس منظر بتا رہا ہوں کہ انہوں نے نثر پر بھی ان کے خدمات ہیں. اور نثر پر ہمارے مسعود حسین خان صاحب پر زبردست ان کا کام ہے، یادگار کام ہے. اردو تنقید کے معمار پر ان کا بہترین کام ہے. اور اس سے انہوں نے جو میرا اپنا خاص موضوع ہے 1958 کے بہترین افسانے سلیکٹ کر دیے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ پورے اطہر پرویز کو وہاں دیکھ سکتے ہیں، اطہر پرویز کی بیگم کو وہاں کو دیکھ سکتے ہیں، علی گڑھ کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، پورے ہندوستان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جو بہترین رسالہ اور اخبار جو نکل رہے تھے ان کے حوالے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو میں نے اپنی بات گفتگو شروع کی تھی وفا صاحب اور خورشید صاحب کہ جب میں جا رہا تھا اور پہلے میں نے تو منع کر دیا تھا کہ صاحب میں نہیں آؤں گا جودھ پور آنا، اس گرمی میں آنا اور کام کرنا. تو پھر میں نے کہا تیاری کر کے چلیے صاحب. اور میں نے دیکھا کہ افکار میر کے 2 ایڈیشن آ چکے ہیں، 2 بڑے ایڈیشن جو افکار میر کے آئے ہیں. انہوں نے افکار میر کے اوپر جس طرح سے لیا ہے، اور خاص طور سے میر کی فیملی پر گفتگو نہیں ہوئی ہے، انہوں نے میر کے بیٹے کے اوپر بھی گفتگو کی اور بہت خوبی سے کی. جو کہ ان کے میر حسن عسکری جو عام طور سے گھر میں کہلاتے تھے میر کلو عرش، جن کا تخلص تھا عرش. اور ان کے کلام کو خود میر کے یہ بیٹے عرش یعنی میر حسن عسکری کے لکھنؤ میں دھوم تھی. اور اودھ تو اپنے آپ کو کسی کو سمجھتا ہی نہیں تھا. ان کے شاگردوں کی بڑی تعداد ہے. اور بہت سی چیزیں ہمیں تلاش کرنی ہے. نیر مسعود صاحب کے ہاں، نیر مسعود کے والد محترم کے ہاں، پروفیسر مسعود حسین رضوی ادیب کے ہاں، کہ یہ ان کے شہدائی تھے. تو ہمیں عرش صاحب کے اوپر جو چیزیں کہیں ضمنی طور کے اوپر ادیب صاحب کے ہاں یا نیر صاحب نے جو ذکر کیا ہے، لیکن آپ کے والد محترم نے تو ہر چیز اکٹھا کر دی، ان کے کلام کو اکٹھا کر دیا، اس پورے منظر کو اکٹھا ایسے کر دیا کہ پورا اودھ ہمارے سامنے ہے. اودھ کی وہ اہمیت، وہ افادیت ہمارے سامنے ہے، وہ زبان و بیان کا جو ذکر ہے ہمارے سامنے ہے. لوگ میر کو کہہ دیتے ہیں کہ میر کے تعلق سے اور مطالعہ میر اور افکار میر میں ہمارے ایم حبیب صاحب نے اسی کو ہائی لائٹ کیا ہے اور بہت اشاروں میں کر دیا ہے کہ میر دراصل صوفی منش بزرگ تھے، اور ہونا بھی چاہیے. ان کے والد خود میر متقی اسی لحاظ سے. اور پھر حسن عسکری کو دیکھیے، ان کے بیٹے کو، یعنی باپ کو اور بیٹے کو دونوں کو سامنے رکھیے اور آپ کے والد کی خدمات کو، تو لگتا ہے میر پر بڑا کام کیا گیا ہے. اور آج جو 300 سالہ جشن پورے ملک میں منایا جا رہا ہے، تو اس میں یقیناً اسے ہائی لائٹ ہمیں کرنا چاہیے، ان کے خدمات کا اعتراف کرنا چاہیے. انہوں نے بحث بھی کی ہے، انہوں نے استاذات کو بھی کیا ہے، ہائی لائٹ کیا ہے. انہوں نے میر کی مثنویوں پر بھی ذکر کیا ہے کہ میر کی مثنوی اگر سودا لکھ رہے ہیں تو میر نے بھی سودا اگر اس زمانے میں مثنوی لکھ رہے تو میر نے بھی اسی طرح سے. اور میر کی تو تقریباً 3 درجن چھوٹی بڑی مثنویاں ہیں. یہ دیکھیں کہ کس طرح سے. اور ان مثنویوں میں جو عشق کے تعلق سے ہے، معاملات عشق، حسن عشق، یعنی 6 مثنوی کانٹینیو حسن کے تعلق سے ہے. اس میں بھی انہوں نے ازدر کو یعنی علامتوں کو اور دیکھ لیا. اور جیسا ہی میں نے کہا کلاسیکی ادب پر ان کے بڑی نظر ہے. اور ہمارے یہاں پہلی مثنوی اردو میں جو لکھی گئی ہے وہ ازدر پر ہی ہے. اور جو مثنوی لکھ دی گئی قدم راؤ پدم راؤ، اس میں بھی یہی مورنامہ ہے. اور مورنامہ میر کی بہترین مثنوی ہے جس کو حبیب خان نے ہائی لائٹ کیا ہے. تو بڑی خدمات ہیں صاحب. ہم آپ کی اس لحاظ سے بھی خورشید صاحب بے حد عزت کرتے ہیں کہ آپ حبیب صاحب کے بیٹے ہیں.
ورنہ ہم تو شروع میں صرف یہی دیکھتے تھے کہ افسانے کے اوپر کام کیا ہے، افسانوں کو ہائی لائٹ کر لیا ہے، تنقید کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہ تاریخ کو، چونکہ وہ بنیادی طور پر محقق تھے، تحقیق ان کا بنیادی مسئلہ ہے۔ مسعود حسین صاحب کو وہ اگر پسند کرتے اس لیے کہ وہ بھی، مسعود حسین خان صاحب بھی بنیادی طور پر محقق ہیں، اور انہوں نے کس طرح سے غالب اور سرور کو لے لیا۔ دیکھیں یہ بھی ایک ہے کہ تقابلی مطالعہ تو انہوں نے اس میں نہیں کیا ہے، لیکن ان دونوں کو رکھ کے اس عہد کو کر دیا ہے۔ وہ لکھنؤ ہمارے سامنے، وہ دلی ہمارے سامنے، اور بیک گراؤنڈ میں ابھرتا ہوا وہ منظرنامہ بھی ہمارے سامنے ہے جو کلکتے کے ذریعے ہمارے یہاں سب اللہ۔ تو جمیل الدین عالی پر جو ان کا کام ہے صاحب، زبردست کام ہے۔ آپ کو میں بتاؤں 2016-17 میں کراچی گیا تھا، اور جمیل الدین عالی صاحب کے بیٹے نے میرا کراچی یونیورسٹی میں کام کیا تھا۔ جب ذکر آیا تو ذکر خورشید صاحب آپ کے والد محترم کا وہاں آیا، کراچی یونیورسٹی میں آیا، کیونکہ کراچی یونیورسٹی کے فاؤنڈرز میں ان کا بے حد فروغ دینے والوں میں جمیل الدین عالی صاحب تھے۔ اور جس وقت وہاں کے اوپر زاہدہ حنا بیٹھی ہوئی تھی، اور جب میں نے ذکر کیا تو زاہدہ حنا نے کہا کہ صاحب کل تو آپ کا انجمن ترقی اردو میں جلسہ ہے ہی، وہ اس کی صدر تھیں، اور پھر زاہدہ حنا نے وہاں پہ بھی کیا۔ تو دھوم بہت ہے، کنسنٹریٹ کرنا ہے ہمیں، اس پہ پی ایچ ڈی کا ورک کرنا ہے ہمیں، اور یہ ہم صرف طلبہ سے نہ کریں، ہمیں خود بھی کرنا ہے۔ رانی کیتکی کا ذکر دیکھیے کتنا آتا ہے، لیکن رانی کیتکی اور کنور ادے بھان کو ایک ساتھ لے کر انشاء کو ہائی لائٹ کر دیا آپ کے والد محترم، اور جس کے اوپر مسعود صاحب نے بڑی تعریف کی تھی، ہے تحریر میں ہے، جس کا تفصیلی ذکر پروفیسر انصار اللہ صاحب نے کیا ہے۔ تو آپ کے والد محترم کی اور ہمارے ان کے دادا کی بڑی خدمات ہیں، اور ہم لوگ چاہتے بھی ہیں، اور خاص طور سے میں نے جو یہ سیما کی یاد میں ایک خیابان ادب قائم کیا ہے، اس خیابان ادب کا بنیادی مقصد یہی بھی ہے کہ جو چیزیں طلبہ کو نہیں مل سکتی ہیں، جو چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ انہیں اب انصار اللہ صاحب کی تمام چیزیں 54 کتابیں 54 بکس نہیں اویلیبل ہیں، لیکن وہ آئیں، ہم ان کو ہر چیز یہاں مہیا کرا لیں۔ ہم نے ان کے بچوں سے حاصل کر لی، ہم نے NCPL سے حاصل کر لی، اور خود انہوں نے ہمیں دی تھی۔ یہ میں سینٹر اس لحاظ سے بھی میں نے بنا دیا ہے کہ ہو جائے گا کہ ایم حبیب خان کے اوپر جو کام کرنا چاہتا ہے جہاں آئے گا اس کو ہر چیز ملے گی، اس کو چائے ناشتہ بھی یہاں ملے گا، تب باقاعدہ اس طالب علم کو، اور اس یہاں کے اوپر جب بیٹھیں گے تو میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں خود آپ کا اور آپ کے بیٹے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے والد اور آپ اپنے دادا کے لیے جس طرح سے کر رہے ہیں، اور جس طرح سے میرے دوست بصیر الحسن وفا صاحب کام کرتے ہیں اور یہ جوڑے ہوئے ہیں، یہی ضرورت ہے۔ ورنہ آج کا دور دیکھیں، میں نے میر تقی میر کے اوپر ذکر کیا، عالیشان جہاں کا اس سیمینار میں منسٹر آیا، ایجوکیشن منسٹر آیا اور رہا، وہاں کا چیف منسٹر آنے والا تھا لیکن نہیں آ سکا میر تقی میر کی وجہ سے۔ لیکن جب میر تقی میر کے یہ ذکر کیے تو ابھی تو ہم اس پورے دسمبر تک میر تقی میر کے تمام جشن کرتے رہیں گے، لیکن میر تقی میر کے جشن میں اگر افکار میر پہلا اور دوسرا ایڈیشن، کیونکہ دوسرا ایڈیشن ترمیم شدہ ہے، اور اس کے بعد افکار میر، مطالعہ میر، اور پھر میر کے بیٹے کے اوپر جس طرح سے ایم حبیب خان نے کام کیا ہے، اگر یہ 300 سالہ میر کا جشن منایا جا رہا ہے اور ان کو شامل نہیں کیا گیا تو یہ تشنگی برقرار رہے گی، اور آنے والی نسل سوال اٹھائے گی کہ صغیر افراہیم صاحب آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ لہٰذا میں انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اردو کا شیدائی، کلاسیکی شعرا کا شیدائی، کلاسیکی ادب کا شیدائی، میر کا شیدائی ایم حبیب خان پر کام میں خود بھی کروں گا اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ ابھی آپ نے پروفیسر صغیر افراہیم صاحب کو سنا ایم حبیب خان صاحب کے بارے میں صغیر افراہیم صاحب کا بے حد ممنون و مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور شیئر کیجیے گا،
اور چینل کو ضرور سبسکرائب ہم کریں. ایک ادبی شخصیت کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.